ذکر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد کلمہ طیبہ ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے۔ میں ہر ایک چیز پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اس کے آگے پیچھے دیکھیں تو ہے ومن اعرض عن ذکری، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں جو ذکر سے مراد ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ کون قرآن؟ ایسی کون سی کتاب ہے؟ اما یار، قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود رب فرماتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے لا تبدیل بکلمۃ اللہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مسجد کی حفاظت کا ذمہ دار خود اپنے اوپر لیا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز تباہ و برباد ہو سکتی ہے، یہ دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے، مگر قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی معزز قرآن عظیم ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے، بلکہ روز اول میں رب تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے نازل فرمایا ہے اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے اصول اور قوانین موجود ہیں۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس میں آخرت کے لیے سامان موجود ہے۔ اگر کوئی انسان اس قرآن عظیم پر عمل کرتا ہے، اسی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ بھلا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی ملے؟ کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں۔ جو چاہتا ہے وہی بولے، ہر کوئی چاہتا ہے کامیابی ملے۔ اسی قرآن کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے بھی نجات یہی قرآن ہے۔ بھلا کون چاہتا ہے کہ آخرت میں نجات نہ ملے؟ بھلا کون چاہے گا کہ ہمیں جنت نہ ملے؟ ہر کوئی، ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم جہنم سے نجات پائے اور جنت میں داخل ہوں۔ گویا کہ اس قرآن پر عمل کرنے کے سبب سے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے سبب سے اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس قرآن میں جب کوئی انسان اس قرآن کو یاد کرتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس قرآن پر عمل کرتا ہے، اس قرآن میں جن چیزوں کو حلال کہا ہے ان چیزوں کو حلال کہا ہے، ان چیزوں کو حلال جانتا ہے، اور جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان چیزوں کو حرام مانتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی انسان اس قرآن مجید کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، تو وہ انسان اپنے خاندان سے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے، ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اس قرآن پر عمل کرتا ہے، اس قرآن کو سیکھتا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث پاک سے کیا پتا چلا کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس قرآن کو پڑھنے کا کس قدر ثواب ہے، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس قرآن کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اور نماز کی حالت میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب اسی قرآن کو نماز کے باہر باوضو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 70 نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب اسی قرآن کو بغیر وضو سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی، مثال کے طور پر ہم نے پڑھا الف لام میم، تو یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے۔ اگر ہم اسی 3 حرف کو نماز کی حالت میں پڑھیں گے
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس 3 حرف کے پڑھنے پر 3 سونے کی عطا فرمائے گا. اللہ عزیزان گرامی، اسی سے پتا چلتا ہے اگر کوئی انسان اس قرآن پر عمل کرے، اس قرآن کی تلاوت کرے، اس قرآن کے مطابق زندگی کو گزارے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن میں اس قدر برکتی اور رحمتی رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو بھی محو فرما دیتا ہے اور اسی جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمانے کا وعدہ فرما لیتا ہے. بھلا کون چاہتا ہے کہ اسے جنت نہ ملے؟